جو اعمال انجام دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک ایک حرکات اور سکنات کو ریکارڈ کر رہا، اور اس کی ریکارڈنگ اللہ تبارک و تعالیٰ دو طریقے سے کر رہا۔ ایک تو ہماری آوازیں ریکارڈ ہو رہی ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ ایک تو ہمارے الفاظ ریکارڈ ہو رہے ہیں، جو بھی بات ہم زبان سے نکالتے ہیں اللہ رب العزت اسے ریکارڈ کر رہا، اور دوسری ریکارڈنگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسین کیمراز لگا کے رکھے ہوئے جو ہمیں دکھتے نہیں ہیں، جس میں ہماری پوری تصویر اتاری جا رہی، ہماری ایک حرکت کو اتارا جا رہا ہے کہ ہم دن کے اجالے میں کیا کر رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں کیا کر رہے ہیں، تنہائی میں کیا کر رہے ہیں، جلوت میں کیا کر رہے ہیں، خلوت میں کیا کر رہے ہیں، کہاں کر رہے ہیں، تمام تصویریں اللہ رب العزت اٹھا رہا ہے۔ اب بات اتنی سنگین ہے کہ ہمارے ایک ایک حرکت کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تو پھر انسان کو قدم روک روک کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، اس زندگی کے ایک ایک لمحے کو کام میں لے لینے اور اسے غنیمت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وحیاتک قبل موتک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ پانچ چیزیں ہیں اور پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جاننا۔ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو پہلی پانچ چیزیں ہیں وہ جانے والی ہیں، اور باقی جو پانچ چیزیں ہیں وہ آنے والی ہیں، لہذا جانے والی چیز کو آنے والی چیز سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اور یہ جو غنیمت لفظ ہے یہ لفظ غنم سے مشتق ہے۔ غنم غین نون میم، اس کا مطلب ہوتا ہے بکری۔ آپ بکری کے چرواہے کو دیکھیں گے، جب وہ اپنا ریور لے کر نکلتا ہے تو اس کی نظر ایک ایک بکری پر ہوتی ہے، اور وہ غور و خوض کرتا رہتا ہے ایک بھی بکری ریور سے الگ ہو کر کسی دوسرے کھیت میں گھسی ڈنڈا لے کے فوراً دوڑے گا، اور بالکل چاق و چوبند ہوتا ہے، سنجیدہ ہوتا ہے۔ تو لفظ غنم کے اندر یہ تمام مفہوم داخل ہے، سنجیدہ ہونا، چاق و چوبند ہونا، اجرت کے ساتھ، جلدی کے ساتھ کوئی کام کو انجام دینا۔ تو اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، یعنی ان پانچ چیزوں کے تعلق سے سنجیدہ ہو جاؤ اور اجرت کے ساتھ، جلدی کے ساتھ عمل کر لو، اس سے پہلے کہ یہ پانچ چیزیں واقع ہو جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ مسلمان، جوانی کا مرحلہ بڑا ہی اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جوانی جو دی ہے، اللہ رب العزت کا قیمتی تحفہ ہے، قیمتی نعمت ہے، یہ عظیم اثاثہ ہے ہماری زندگی کا، یہ جوانی۔ اور یہ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور جوانی میں کی گئی عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، اور جوان مومن اللہ کو بوڑھے مومن سے زیادہ محبوب ہے۔ جوان مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضعیف اور کمزور اور بوڑھے مومن سے زیادہ محبوب ہے۔ جوانی میں جو عبادت آپ کر لیں گے، جوانی میں جو اعمال آپ انجام دے لیں گے، بڑھاپے میں آپ نہیں دے سکتے۔ جوانی میں توانائی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، اس کا گزرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے۔ جیسے جیسے انسان کی عمر ڈلتی ہے، انسان کے اندر
سے کبھی کبھی انسان ذہنی توازن کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے، اتنا کہ اسے یہ بھی پتا نہیں کہ ہم نے 3 رکعت نماز پڑھی، 4 رکعت پڑھی، 5 رکعت پڑھی، یہ بھی نہیں معلوم ہوتا، بسا اوقات قبلہ بھی بھول جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی کی عبادت بہت قیمتی شے ہے، جوانی میں اللہ رب العزت کی عبادت بڑی درستگی کے ساتھ ہوتی ہے، ایک ایک ارکان انسان اچھے سے ادا کرتا ہے، لہذا جوانی کی زندگی، جوانی کے مرحلے کو انسان غنیمت سمجھے، اس سے پہلے کہ بڑھاپا انسان کو پکڑ لے۔ شبابک قبل حرابی، صحتک قبل مرضی، اپنی صحت کو اپنی مرض سے پہلے، بیمار ہونے سے پہلے غنیمت سمجھ۔ انسان آج صحت کے ایام کو برباد کر دیتا، لہو و لعب میں، بیراہ روی میں، گناہ کے کاموں میں صحت کو انسان برباد کیے ہوا، اور اللہ رب العزت کی عبادت سے غافل، اللہ رب العزت کی فرما برداری سے، اطاعت سے منہ موڑ کر بیراہ روی کی زندگی گزار رہا ہے، اور جب بڑھاپا آتا ہے تو سوچتا ہے کہ عبادت کر لو۔ آج کل یہ مزاج بن گیا، جوانی اللہ نے دی ہے، خوب عیش کرو، موج کرو، گھومو پھرو، اگر بڑھاپا آئے گا تب عبادت کر لیں گے۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ تم بڑھاپے تک زندہ رہو گے؟ تمہیں معلوم ہے کہ بڑھاپا تک تم زندہ رہو گے؟ فرق کی خبر نہیں ہے انسان کی، اور انسان 100 سال کی زندگی گزارنے کا دماغ میں بٹھائے ہوا، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، دوسرا سجدہ آپ کر پائیے گا نماز کا نہیں، یہ پتہ نہیں ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ بوڑھے ہو جائیں گے تب عبادت کریں گے، اور آج کل تو ایسی ایسی بیماریاں نکل گئی ہیں کہ انسان کو جب جکڑ لیتی ہے تو قبر میں اتار کر چھوڑتی ہے۔ اسی لیے اس سے پہلے کہ مرض میں آپ کو مبتلا ہو جائے، صحت اللہ نے دی ہے تو اس کو غنیمت سمجھیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری حدیث صحیح بخاری کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ، یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے تعلق سے انسان بہت ہی غفلت کا شکار ہے۔ میجورٹی آف دی پیپل، کثیر من الناس، لوگوں کی اکثریت غافل ہے، اور اسی لیے لہو و لعب میں ادھر ادھر میں برباد کر رہا۔ ایک صحت ہے جو اللہ نے اسے دیے، اور دوسرا خالی اوقات جو خالی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دیا ہے، اس کو انسان برباد کر رہا۔ تو صحت کو مرض کے آنے سے پہلے انسان غنیمت سمجھے۔ یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ فکر آخرت پر دلالت کرتی ہے، اور آخرت کی فکر ہمارے اندر جگانے والی یہ حدیث ہے کہ آخرت کی زندگی آنے والی ہے، اور ہماری زندگی فانی ختم ہو جانے والی ہے، اس کی طرف ہماری رہنمائی کر رہی ہے حدیث۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خالی اوقات دیا ہے ہم نے، اسے غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ تم مشغولیت کے شکار ہو جاؤ، مشغول ہو جاؤ۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمیں وقت نہیں ملتا نماز پڑھنے، ہماری ایسی مشغولیت ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ پاتے، ہم عبادت نہیں کر پاتے۔ تو جو خالی اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو تو غنیمت سمجھ لیجئے۔ خالی اوقات کو بھی انسان برباد کیے پھر رہا، موبائل میں برباد کر رہا، ادھر ادھر میں برباد کر رہا۔ مسلمانوں یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کا اگر منفی استعمال کیجیے گا تو اس سے خطرناک کوئی چیز نہیں۔ اس سے آپ ہر چیز کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کو جنت میں بھی لے جا سکتا ہے، اور یہ جہنم میں بھی جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لہٰذا اس کو پر غور کیجیے کہ ہمارے موبائل کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو ہمارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ اور خالی اوقات میں
مشغول ہو جائے اپنے خالی اوقات میں اللہ رب العزت کو یاد کرے، اس کی عبادت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت سمجھو اس کو، اللہ نے جوانی دی غنیمت سمجھو، اس سے پہلے بڑھاپا آ جائے، خالی اوقات دی اسے غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ تم مشغولیت کے شکار ہو جاؤ، تمہیں صحت دی اسے غنیمت سمجھو، اس سے پہلے کہ تم مرض میں مبتلا ہو جاؤ، اور وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اپنی مالداری کو، اپنی تمنی کو فقر فاقہ کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ابھی جو اللہ نے مال و دولت دے دیا ہے اسے اللہ کے راہ میں خرچ کرو، بیواؤں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، غریبوں پر، سب پر خرچ کرو، اور اس سے پہلے کہ تم فقر و فاقہ کے شکار ہو جاؤ۔ آج ہر لائن میں انسان کی جیب سے پیسہ نکل جاتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے کہ اللہ کے راہ میں دینے کی تو جیب پکڑ لیتا ہے انسان، نہیں تبدیلا کر سکتا، چونکہ ہماری ذہنیت بن گئی ہے کہ ہم اللہ کے راہ میں دیں گے تو ہمارا مال ختم ہو جائے۔ یہ بہت بڑی بھول ہے مسلمان، تم نے جو کھا کر پہن کر ختم کر دیا وہ ختم ہو گیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں تم نے دیا وہی اصل میں بینک بیلنس ہے، اصل میں بینک بیلنس وہی ہوگا جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا۔ آج مدرسوں میں پیسہ دینے سے انسان بھاگتا ہے، مسجد میں پیسہ دینے سے انسان بھاگتا ہے، اور لوگ کہتا ہے کہ مسلمان غریب ہے۔ مسلمانوں کی امیری اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کی شادیوں کو دیکھیے، ایسے اتنے پنڈال لگائے جاتے ہیں، ایسی چیزیں سجائی جاتی ہے، جتنا پیسہ صرف پنڈال میں خرچ کر دیا جاتا ہے، انواع و اقسام کی چیزوں میں خرچ کر دیا جاتا ہے، مسلمانوں اتنے میں تو کتنی غریب لڑکیوں کا سہاگ مل جائے گا، کتنے غریب لڑکیوں کو اس کا سسرال مل جائے گا، اس کی ڈولی اٹھ جائے گی۔ اسی لیے کہتا کہ مسلمانوں کی امیری دیکھنا ہے تو اس کی شادیوں کو دیکھیے، اور مسلمانوں کی اگر غریبی دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر مدارس کے مدرسین اور مساجد کے ائمہ کی تنخواہ دیکھ لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مسلمان کتنا امیر ہے اور کتنا غریب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ضمیر سے امیر اور غریب ہو گئے، دنیاوی کاموں میں ہم بہت امیر ہیں لیکن دین کے کاموں میں ہمارا ضمیر جاگتا ہی نہیں، اور ایسے لوگ کل قیامت کے دن افسوس کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں مال و دولت دیا تھا، عطا کیا تھا، ہم نے اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، خرچ کیے ہوتے تو آج ہمیں یہاں آخرت میں اس کا ملا ہوتا، صلہ بدلہ ملا ہوتا، اور تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہوتی، اس کا بدلہ اللہ ہمیں کتنا بڑا چاہ کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 1 روپیہ اللہ کے راہ میں دے رہے ہیں، اس کا بدلہ اللہ ہم کتنا دے گا؟ آپ سوچتے ہیں اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے، لہذا اللہ کے راہ میں خرچ کر لو۔ دنیا کی زندگی فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، کچھ رہنے والا نہیں ہے۔ آپ کی دولت، آپ کی شہرت، آپ کی طاقت، آپ کے سب چیز، تمام چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، یہ بلڈنگیں، کار، یہ سب فانی، ابدی اور سرمدی زندگی صرف اور صرف آخرت کی زندگی۔ اور آخری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہوا، حیاتک قبل موتک، یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے، سب سے اہم نقطہ اس حدیث کا، کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھیں۔ کبھی اپنی زندگی پر ہم نے غور کیا ہے کہ ہم 50 سال کے آج ہو گئے، 60 سال ہم نے زندگی گزار دی، 70 سال گزار دیے، 100 سال گزار دیے۔ پہلے کے لوگ تو 100 سال کراس کر جاتے تھے، آج تو 50 سے 60 میں لوگ پہنچ جا رہے ہیں اللہ کیا۔ یہ سوچئے کہ اتنی زندگی جو ہم نے آج گزار دی، 60 سال کے آج ہم ہو گئے، 60 سالوں میں ہم نے اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کتنے کام۔ یہ سوچئے کہ اب تک ہم نے جو عمل کیے ہیں، کیا ابھی ہماری موت آ گئی تو کیا یہ اعمال ہمیں ہمارے اس لائق ہیں، اس قابل ہیں، اس درجے، اس مقام پر ہیں کہ وہ ہمیں نجات دلا دے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ فکر آپ کو آخرت کی یاد دلائے گی، اور یاد رکھیے مسلمان، آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری، ایک چیز یاد رکھیے، تیاری سے پہلے فکر
احسن عملا. احسان کے لیے دنیا میں آئے ہیں. زندگی اور موت کو اللہ نے اس لیے بنایا تمہیں آزمائے تمہیں اس عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے, کون سب سے اچھا عمل کر رہا. آزمائش دنیا تو فکر ضروری ہے. پہلے فکر پیدا کیجیے پھر تیاری. جیسے ہی فکر آیا تیاری شروع ہو جائے. آج آخرت کی کوئی تیاری نہیں ہے. دن رات ہم جلسے سنتے ہیں, دن رات ہم دعوت کی تقاریر سنتے ہیں, دن رات ہم اچھی اچھی تقریریں سنتے ہیں, دل کو بکھرا دینے والی, رونگٹے کھڑے کر دینے والی تقریریں ہم دن رات علماء کے نام سے سنتے ہیں. لیکن ہمارے اندر اس کے سننے کا کوئی فرق زندگی میں نہیں نظر آتا, اس کے اثرات نہیں دکھتے ہماری زندگی میں. اور ہمارے اسلاف تھے وہ جب سنتے تھے اور یاد کرتے تھے آخرت کو تو رو دیتے تھے. آج ہم دن رات سنتے ہیں پھر بھی ہماری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے. کہ ہمارے اسلاف سن کر اور یاد کر کے روتے تھے. حضرت عبداللہ بن رواحہ تفسیر طبری نے لکھا ہے, ابن کثیر نے لکھا, تفسیر عبدالرزاق نے لکھا, عبداللہ بن رواحہ بیمار تھے اور اپنی اہلیہ اپنی بیوی کے گود میں سر رکھ کے رونے لگے. ان کی زوجہ نے دیکھا تو وہ بھی رونے لگی. کہا تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا آپ کو دیکھا روتے ہو اس لیے رو رہی ہو. کہا مجھے اللہ کا یہ قول یاد آ گیا, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو جہنم کے اوپر سے گزارے گا. یہ اللہ رب العزت کا حتمی فیصلہ ہے, اس پر سے سب کو گزرنا. اسے یاد کر کے میں رونے لگا. تم کیوں رونے لگی؟ کہا کہ میں سن کر رونے لگی. آپ یاد کر کے رونے لگے, میں سن کر رونے لگی. سلمان تو ہمارے اسلاف کی زندگی ایسی تھی, آخرت کی یاد آتی تھی تو روتے تھے, آخرت کی بات سنتے تھے تو روتے تھے. آج ہم دن رات سنتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا, ہمارے رونگٹے تک کھڑے نہیں ہوتی. تو پھر یاد رکھیے مسلمان, اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے کہ ہمارے ایمان کا کیا اسٹیٹس ہے, کیا لیول ہے, کیا درجہ ہے, کیا مقام, کتنا کمزور ہو گیا ہمارا ایمان, کتنا کمزور. یہ سوچنے کی ضرورت ہے. برادران اسلام, انسان کی زندگی کا سب سے بڑا فتنہ انسانی زندگی کا یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی اور وہ آخرت کی تیاری کیے بغیر مر گیا. سب سے بڑا فتنہ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو 70-80 سال کی زندگی دی اور آپ آخرت کی تیاری نہ کر سکے اور بلا روی کی زندگی, نافرمانی کی زندگی, شیطانی راہوں پر چلتی ہوئی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے گئے, اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ سب سے بڑا انسانی زندگی کا فتنہ. آئیے ایک آیت آپ کو بتاتا ہوں, ڈرا دینے والی, رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت ہے. سورہ حشر کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے لوگ اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, تم میں کا ہر شخص یہ دیکھے, تم میں کا ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا تیاری کر رکھی. ما قدمت لغد, آگے کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے, کیا پیش کیا ہے آگے. واتقوا اللہ, بڑی جامع آیت ہے. آپ کو ایک بہت ہی قیمتی نقطہ اس آیت کا بتاتا ہوں. اس آیت کریمہ پر غور کریں, توجہ کے ساتھ غور کریں گے, بہت قیمتی باتیں معلوم ہوں. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں پہلے بھی اتقوا اللہ ذکر کیا اور آخر میں بھی اتقوا اللہ ذکر کیا. شروع میں بھی اتقوا اللہ, آخر میں بھی تقویٰ کا دونوں درمیان. شروع میں بھی, آخر پہلے اتقوا اللہ سے کیا مراد ہے, دوسرے اتقوا اللہ سے کیا کہنا چاہ رہا اللہ, کیا اشارہ دے رہا اللہ رب العزت. تو مسلمانوں, پہلا جو تقویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ شروع میں بتا رہا, استعمال کر رہا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. یہ جو اتقوا اللہ ہے, کہ اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا جو ڈر ہے وہ تمہیں نیک اعمال کرنے پر آمادہ کر دے اور گناہ چھوڑنے پر مجبور کرے. ایسا ڈر اللہ کا تمہارے دل میں پیدا. آج ہمارے درمیان اللہ, ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہے. کسی سے پوچھو اللہ سے
انسان یہ نہ سمجھے کہ دنیا ختم ہوگی تب قیامت قائم ہوگی، نہ ہر انسان کی قیامت اس کی موت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے فقط قیامت قیامت تو اس کی قیامت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اعمال کے حساب سے اس کے ساتھ کٹائی پٹائی یا اس کے ساتھ اچھا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو موت کے آئینی پنجے لگے ہوئے ہیں ہمارے پیچھے، اس حکم ہوگا چکر لے کر انسان سے پہلے عمل کرو، اللہ کے سامنے پیش کرو۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، پھر آگے واتقوا اللہ کا، اس واتقوا اللہ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالی اشارہ کر رہا ہے کہ میرے بندے جو تقوی تمہارے دل میں پیدا ہوا ہے وہ تقوی تمہارا باقی رہنا چاہیے۔ تو یہ اتقوا اللہ بقائے تقوی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہمارا تقوی باقی رہنا چاہیے۔ پہلے جو تقوی لفظ استعمال یعنی تقوی اللہ کا کہ وہ آپ کو اعمال کی انجام نہیں پر ابھارے، گناہ چھوڑنے پر مجبور کرے، اب جب تقوی آپ کے اندر پیدا ہو گیا ہے تو اب یہ تقوی آپ کا باقی رہنا چاہیے، ختم نہیں ہونا چاہیے۔ آج تقوی آ جاتا ہے، تقوی کیا لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیتا اور دوسرے اچھے عمل کرنا شروع کر دیتا لیکن پھر چھوڑ دیتا نہیں۔ تقوی آیا، آپ شروع کر چکے ہیں نیک اعمال انجام دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، اس نے شروع کرنا، ہر چیز کرنا شروع تو وہ باقی رہنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے بغیر تقوی کے عبادت کا کوئی تصور نہیں، اور بغیر عبادت کے تقوی کا کوئی تصور نہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں عبادت گزار ہوں، اگر اس کے اندر تقوی نہیں تو اس کی عبادت زیرو ہے۔ اور یہ کوئی عبادت کوئی تقوی کہتا ہے کہ میں تقوی گزار ہوں لیکن اس کے اندر عبادت وہ نہیں کرتا، اس کی عبادت بے سود ہے، کوئی فائدہ نہیں، اس کا تقوی بے سود ہے، بیکار ہے۔ لہذا فکر آخرت انسانی دلوں میں جاگزی ہونی چاہیے۔ مسلمان آخرت کی فکر کریے کہ ہمیں اس دنیا سے ایک دن جانا ہے، اس دنیا سے ہمیں اٹھنا ہے، قبر میں سوال و جواب ہوں گے، پھر آخرت میں اٹھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ہم سے پوچھے گا ہم نے سوال و جواب کی تیاری کی؟ تیاری کی مسلمانوں؟ ہم نے قیامت میں سوال و جواب کی تیاری کی؟ آخرت کی فکر ہے ہی نہیں تو تیاری کیسے ہوگی؟ آخرت کی نہیں ہوگی۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب آ رہا ہے، اور یہ مہینہ رمضان المبارک کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اللہ کا مہمان بس دروازے پر قدم رکھنے والا ہے۔ اور یہ مہینہ آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں ہمارے اعمال کی سالانہ پیشی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہوتی ہے، اور سالانہ پیشی کی تیاری ہم نے کی کہ جب ہمارا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے تو ہماری عبادت کا اسٹیٹس کیا تھا، ہماری عبادت کا مقام کیا تھا، مرتبہ کیا تھا، درجہ کیا تھا ہماری عبادت کا جب پیش کیا گیا اللہ نے۔ تو ہماری عبادت کی پیشی ہونے والی ہے، یہ شعبان کے مہینے میں ہوتی سالانہ پیشی۔ عبادت انسان کے اعمال 4 طریقے سے پیش کیے جاتے ہیں۔ یومیہ پیشی ہوگی، فجر بعد، عصر بعد، چونکہ فرشتوں کا ملن ہوتا ہے وہاں پر اور ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، اور ہفتہ واری پیشی ہوتی ہے، یوم اثنین کو یعنی سوموار کو، پیر کو، یوم الخمیس یعنی جمعرات کے دن، پھر اس کے بعد سالانہ پیشی ہوتی ہے۔ یہ شعبان المعظم کے مہینے میں جیسا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اعمال انسان کے پیش کیے جاتے ہیں اور یہ سالانہ پیشی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آخری چوتھی پیشی جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال زندگی سے موت تک اسے اکٹھا کر کے اللہ رب العزت پیش کر دیا جاتا ہے اللہ کے سامنے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ہمارے ہاتھ میں پکڑائے گا اور کہے گا، قرآن نے نقشہ کھینچا، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب زندگی، دیکھ تو کہاں تک کے آیا، حساب تو لینے کے لیے کافی، آج پڑھ کے دیکھ تو نے کیا تو ملائے دنیا میں، تو کیا کر کے آیا۔ اقرأ کتاب، انسان کتاب زندگی لے گا، دیکھے گا، اور اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ قرآن نے وہ بھی نقشہ کھینچا، من حاصل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، کہے گا انسان یار یہ کیسی کتاب دیتی ہے، من حاصل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، چھوٹی سی چھوٹی نیکیاں ہو، بڑی سے بڑی نیکیاں ہو، چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو، بڑے سے بڑا
ہر چیز اس پہ درج ہے، ہر چیز درج ہو، انسان حیران و پریشان ہو جائے گا۔ اسی لیے سوچیے کہ ہمارے اعمال کی پیشی اللہ کی ہو رہی ہے، بس ذرا سوچیے کہ ہمارے عمل کے اندر چوری ہو، ڈکیتی ہو، اللہ کی عزت کیا جب پیش کیا جائے تو نماز ہی خالی ہو۔ نماز سے اللہ نے ڈیوٹی کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا، ایک مقصد کے لیے، اور مقصد تخلیق کو بیان فرمائی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ عبادت کے لیے ہم نے جن اور انسان کو پیدا فرمایا ہے، یہ ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے، اور اس ڈیوٹی کو فرشتے جو ہے وہ لے جا کر رپورٹنگ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کہ کیا کیا تمہارے بندے نے بھی آج ڈیوٹی کی ہے۔ اور اللہ کی ہماری کتاب زندگی جا رہی ہے، اور اللہ رب العزت کیا خالی ہے، کیا بنے گا مسلمان آخرت میں ہمارا، کیا بنے گا؟ کبھی سوچا ہے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب ساری دنیا کھڑی ہوگی، اللہ رب العزت سوال ہم سے کہے گا، اس سوال کے بعد میں اپنی بات ختم کر دیتا۔ شہر محترم کو آپ لوگوں کو سننا، اللہ رب العزت کے سامنے ساری دنیا کھڑی ہوگی، ساری دنیا حضور میں اللہ تبارک و تعالیٰ 5 سوالات پوچھے گا، اور 5 سوالات کے جوابات ہمیں دے دو۔ جب تک انسان جواب نہیں دے دے گا تب تک اس کا قدم نہیں ہلے گا۔ لا تزول قدم ابن آدم عن ربی حتی یسأل عن خمس عن عمری فیما افنیٰ، اپنی عمر کہاں گزاری، 60 سال 80 سال 100 سال کہاں گزارا، کہاں بتایا، کیسے گزارا، دو جواب دو، کیسے گزارے اسے۔ کبھی اس کی تیاری ہم نے کی ہے کہ اللہ رب العزت قیامت میں جب یہ سوال ہم سے کرے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کبھی ہم نے سوچا اپنی زندگی پر؟ سوچئے، سوچنے کے لیے بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ ان عمری فیما افنیٰ وان شبابی فیما ابلیٰ، جوانی کہاں بتائی؟ جوانی کے ایام بڑا ہی زبردست ہوتا ہے مسلمان، جوانی کہاں بتائی؟ آج کل ہمارے نوجوان اپنی جوانی کی قدر نہیں کر رہے، کل جوانی کی عبادت کاہلی اچھی نہیں، اگر بڑھاپا آ گیا تو پھر بات بن اٹھتی نہیں۔ جوانی کی عبادت بہت مضبوط عبادت ہوتی ہے اس وقت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسے کہ شروع میں نے کہا کہ جوان مومن کمزور مومن سے، بوڑھے مومن سے زیادہ پسند ہے، لہذا جوانی کو غنیمت سمجھیے۔ آج نوجوان اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں، لہو و لعب میں برباد کر، کھیل کود میں برباد کر رہے ہیں، عیاشی میں برباد کر رہے ہیں، ادھر ادھر میں برباد کر رہے ہیں، جبکہ جوانی کے بارے میں اللہ رب العزت بڑی سخت ہم سے سوال کرے گا، کہاں گزاری جوانی اپنی، کہاں گزاری؟ آپ پوری اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، دنیا میں جو انقلاب برپا ہوا وہ نوجوانوں نے کیا، سب نوجوان تھے جن کی وجہ سے انقلاب دنیا میں آیا، اور دنیا میں اسلام کا پرچم بلند ہوا، دین غالب ہوا، یہ جوان تھی۔ پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، جوانوں نے کیسے کیسے مار کے جیت لیے، کیسی کیسی جنگوں میں دشمنان اسلام کو شکست دی، سب جوان تھے۔ تو سمجھیے اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے تو اللہ آپ سے کوئی کام لینا چاہتا، اس کو اللہ کے دین کے لیے لگائیے، اللہ کے دین میں صرف کیجیے، کیونکہ جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا یہ ختم ہو گئی تو پھر آپ کو کچھ بننے والا نہیں۔ اس کو سمجھیے، غور کیجیے کہاں گزارے۔ تیسرا سوال، چوتھا سوال، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ فِيمَا أَنْفَقَ، مال کہاں سے لایا اور کہاں خرچ کیا؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ آپ کا سورس آف انکم کیا تھا؟ سورس آف انکم کیا تھا؟ آپ کہاں سے لائے مال؟ کسی کی زمین ہڑپ کے لائے، کسی کو مار کر لائے، کسی سے چھین کر لائے، کسی کی عزت و آبرو کا سودا کر کے لائے، کہاں سے لائے؟ یہ اللہ رب العزت کو ہمیں دینا ہے جواب، اور جب تک مسلمانوں جواب نہیں دے دو گے اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکے گا انسان۔ اب ہر انسان اپنی کمائی پر غور کرے، اپنی انکم پر غور کرے کہ ہمارا جو پیسہ آ رہا ہے جس سے ہم اپنے بیوی بچوں کے خراجات اٹھا رہے ہیں، انہیں پال پوس رہے ہیں، یہ پیسہ حرام راستے سے آ یا حلال راستے سے آ؟ کیونکہ حرام کا ایک لقمہ بھی آپ کے لیے جہنم میں جانے کا باعث بن سکتا ہے، اور ایک حدیث کے مطابق آپ آج کبھی
20 लाख 30 लाख 40 लाख 10 लाख 15 लाख। और क़यामत में जब अल्लाह पूछेगा माल कहाँ से लाया और कहाँ खर्च किया, तब इंसान अपने माल का जवाब देगा। उस वक्त उसे एहसास होगा कि दुनिया में हमने अपने कमाई पर और अपने खर्चात पर गौर कर लिया। ये सोचने की जरूरत है मुसलमान। ये तमाम अहादीसें जो मैंने बयान की, ये तमाम अहादीसें फिक्र आखिरत पर दलालत है और हमें ये बता रही है कि आखिरत की जिंदगी बहुत कीमती जिंदगी है। एक बात और बता दो, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में सूरह यासीन में इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मकाम तजवीज़ को जिक्र किया, यहाँ कानूनी तजवीज़ को जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर रहा कि हर चीज को मैंने जोड़ा जोड़ा बनाया। अब याद रखिएगा, दुनिया में हर चीज का जोड़ा माइनस प्लस, जब तक तार ठंडा गर्म नहीं चलेगा, पंखा नहीं चलेगा, बत्ती नहीं चलेगी, मर्द औरत से नहीं मिलेगा, तब तक बच्चा पैदा नहीं होगा। हर चीज का जोड़ा, और कोई भी शय अपने जोड़े से मिले बगैर बेमकसद होता है, और जब अपने जोड़े से मिल जाता है तो वो बामकसद हो जाता है। और याद रखिए, जिस तरह हर चीज का एक जोड़ा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया का भी एक जोड़ा बनाया है, आखिरत। दुनिया का एक जोड़ा बनाया है, आखिरत। और याद रखिए, अगर दुनिया अपनी आखिरत से न मिले तो दुनिया बेमकसद हो गई, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया को बेमकसद पैदा ही नहीं किया। लिहाजा ये दलील है कि आखिरत की जिंदगी है, और आखिरत की दलील, आखिरत पर मुशाहिदाती दलील है कि आखिरत का दिन आने वाला है, इंसान मरेगा और हर चीज का हिसाब अल्लाह को देना होगा। वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, तुम जो काम यहाँ करोगे उसको अजर देने का एक मकान, एक जगह अल्लाह ने मुतय्यन किया, वो आखिरत का दिन है, क़यामत का दिन है। क़ुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून। अल्लाह कहता है कि मैंने जमीन में तुम्हें बो दिया है, फिर काट के तुम्हें वही हम जमा करेंगे। एक किसान खेत में दाना बोता, फसल होती है, काटता है, खेत में नहीं छोड़ देता, बल्कि उठा के खिदमत में ले जाता है, उसे खलियान में ले जाता। अल्लाह ने दुनिया में तुम्हें बो दिया, तुम्हारी मौत का वक्त आया, तुम्हारी कटनी हुई, तुम अल्लाह की तरफ लौटा दिए गए, और क़यामत में तुम्हें वहां जमा करेगा अल्लाह। फिर तुमसे सारी जिंदगी का अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा कि तुमने जो जिंदगी गुजारी कैसे गुजारी थी। लिहाजा जरूरत इस बात है मुसलमानों कि हम अपनी जिंदगी पर गौर फिक्र करें और अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीकों के मुताबिक गुजारे। तक़वा की जिंदगी गुजारे, परहेज़गारी की जिंदगी गुजारे, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीकों के मुताबिक गुजारे। चाहे हमारी इबादत हो, तो अल्लाह उसके बताए तरीकों के मुताबिक करें। आखिरत की फिक्र अपने अंदर जागृति करें। उसके बाद फिर देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दुनिया में भी कामयाबी अता करेगा और आखिरत में भी कामयाबी अता करेगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी का मेयार कुरान में बता दिया है। कामयाबी का मेयार जो हमने बता रखा है, दौलत, शोहरत, ताकत, हसब नसब, ये कामयाबी का मेयार नहीं। अल्लाह ने कामयाबी का मेयार कुरान में बताया, फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नार व उदख़िलल जन्नत फक़द फ़ाज़। जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही हकीकी मानों में कामयाब है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह